الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ قرآن مقدس کا یہ مفتتح سورت سورہ فاتحہ جو کچھ عقائد کے سلسلے میں قرآن مقدس کے اندر بیان ہوا ہے وہ سب کا سب سورہ فاتحہ کے اندر اللہ نے تردن اقسم جمع فرما دیا ہے۔ اس سورہ فاتحہ کے فضائل اور مناقب اس لیے زیادہ آئے ہیں چونکہ مکمل قرآن مقدس کے مضامین اس ایک سورہ فاتحہ میں موجود ہیں۔ امام ربانی مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ پورے قرآن مقدس کا خلاصہ اور نچوڑ سورت فاتحہ میں ہے، اور سورت فاتحہ کا خلاصہ آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے، اور آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین کا نچوڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ اور نچوڑ بسم اللہ کی با میں ہے، پھر اس با کا خلاصہ اور نچوڑ با کے ایک نقطے میں ہے۔ گویا قرآن مقدس نے نقطے سے اپنی ابتدا کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، کہ جس طرح نقطے کے اندر اور کسی چیز کی سمائی نہیں ہو سکتی، اسی طرح اللہ کے اس قرآن مقدس میں اور کسی کلام کی سمائی نہیں ہو سکتی۔ جس طرح یہ نقطہ بے عیب چیز ہے، اسی طرح قرآن میں جو توحید بیان ہے وہ توحید بھی بے عیب چیز ہے۔ پھر قرآن مقدس کے مضامین کے لحاظ سے 4 حصے ہیں۔ ایک حصہ اس کے اندر خالقیت کا بیان ہے، دوسرے حصے میں ربوبیت کا بیان ہے، تیسرے حصے میں شفاعت شہنشاہیت کا بیان ہے، چوتھے حصے میں مالکیت کا بیان ہے۔ یہ چاروں حصے جو ہیں قرآن مقدس کے، ایک حصہ سورہ بقرہ سے شروع ہو کے انعام تک ہے، دوسرا انعام سے شروع ہو کر کہف تک ہے، تیسرا کہف سے سبا تک ہے، چوتھا سبا سے والناس تک ہے۔ پھر یہ ہے کہ قرآن مقدس کی ابتدا بسم اللہ کے نقطہ سے شروع کی گئی، یہ اس لیے کہ قرآن مقدس کا اختتام سین پہ ہوتا ہے،
من الجنۃ والناس، اور قرآن مقدس کی ابتدا جو ہے وہ با سے ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ با جو ہے یہ ہے استعانت کے لیے، امداد طلب کرنے کے لیے، اور والناس کی جو سین ہے یہ حروف تہجی کے اندر جس نمبر پہ آتی ہے وہ نمبر ان فرشتوں کی تعداد سے ملتے ہیں جو فرشتے جہنم کے داروغے ہوں گے۔ گویا قرآن مقدس کی ابتدا جو ہے وہ رحمت سے ہے اور اختتام غضب الہی سے بچنے کا سبب ہے۔ اس لیے بنیادی طور پہ با سے شروع کیا گیا اور قرآن مقدس کی تختیم اور اختتام جو ہے وہ سین پہ ہوا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں وہ مضامین کس رنگ میں اللہ نے بیان کیے ہیں۔ جو درجہ پہلا تھا خالقیت کا وہ الحمدللہ کے اندر آ گیا ہے، دوسرا درجہ تھا ربوبیت کا وہ رب العالمین کے اندر آ گیا ہے، تیسرا درجہ تھا شہنشاہیت کا وہ ربوبیت کے اندر مضمر کر دیا گیا ہے، چوتھا درجہ تھا مالکیت کا وہ مالک یوم الدین کے اندر جمع ہو گیا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام علوم اور رازہائے سربستہ کی چابی اللہ نے بنایا ہے تو سورۃ فاتحہ کو بنایا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص اگر سورۃ فاتحہ الحمد شریف کو صحیح طور پہ اگر سمجھ لیتا ہے تو پھر اس میں شک نہیں رہ جاتا کہ پورے قرآن مقدس کی حقیقت بھی اللہ اس کو ضرور سمجھا دے گا۔ اور جو لوگ اللہ رب العزت کے قرآن مقدس یا شریعت نبویہ میں زور لگاتے ہیں کہ سمجھ آ جائے، مگر محنت کرنے کے باوجود انہیں پتہ نہیں چلتا، اس کا راز یہی معلوم ہوتا ہے کہ علم توحید یا علم شریعت کی بنیاد وہ وہی ہے جو سورہ فاتحہ میں موجود ہے۔ جب تک سورۃ فاتحہ والے مضامین پر آدمی کو یقین نہ ہو، باقی سالم قرآن پڑھ جائے اسے کبھی حقیقت شریعت کا پتہ نہیں چل سکے گا، کیونکہ سارے مضامین جتنے قرآن میں ہیں وہ سب سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہیں۔ پھر دیکھیے کہ جو صفات یہاں سورۃ فاتحہ کے اندر ہیں وہی صفات قرآن کے اختتام میں بھی ہیں۔ یہاں اللہ کی الوہیت کا بیان ہے الحمدللہ، پھر ربوبیت کا بیان ہے رب العالمین، پھر الرحمن الرحیم اللہ کی رحمت کا بیان ہے، پھر مالک یوم الدین مالکیت کا بیان ہے۔ مگر یہاں بیان ہے اس لیے کہ اللہ کے نام کے ساتھ برکت حاصل کی جائے۔ جب قرآن پاک کو ختم کیا گیا ہے تو یہی صفات وہاں اس لیے لائے گئے ہیں کہ اللہ کے نام کو تعویذ بنایا جائے۔ اس لیے یہاں انداز اور ہے، یہاں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ مگر جب قرآن مقدس کا اختتام آتا ہے تو اس وقت کیا فرماتے ہیں؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس
للہ الناس، یہی صفتیں سورت فاتحہ کے اندر وہ اللہ کی استعانت کے لیے لائی گئی تھیں، اور یہی صفتیں قرآن کے آخر میں اللہ کے نام کو تعویذ بنانے کے لیے لائی گئی ہیں۔ گویا سبق پڑھایا گیا ہے کہ قرآن مقدس تحمید سے شروع ہوتا ہے اور تعویذ پر ختم ہوتا ہے۔ جب تک تحمید کے ساتھ تعلق پیدا نہ ہو بندہ اس وقت تک تعویذ تک نہیں پہنچ سکتا، اور تعویذ کے ساتھ تعلق پیدا ہوگا تو پھر لکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جس طرح حمد میں زبان کو استعمال کرنا ہوتا ہے، اسی طرح تعویذ میں بھی زبان کو استعمال کیا جائے گا۔ اب قرآن مقدس کی اس سورت فاتحہ نے جو انداز ذکر کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ مفتتح ہے پوری کلام اللہ کا۔ اس میں اللہ نے اپنے بندوں کو اپنے سے مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے کہ کس طرح مانگا جائے۔ اس لیے فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام صفات کارسازی للہ مختص للہ رب العالمین۔ بعض لوگوں نے معنی کیا ہے الحمد کا، جس طرح فاضل لاری نے کیا، محقق عبد الغفور نے کیا، کہ جتنے حمد ہیں، جتنی تعریفیں ہیں، کسی بندے کی تعریف ہے، کسی جن کی ہے، کسی فرشتے کی ہے، کسی پیغمبر کی ہے، حقیقتاً چونکہ وہ تعریفیں اللہ دینے والا ہے، اس لیے جہاں کہیں کسی کی تعریف ہو رہی ہوگی تو یہی کہیں گے کہ الحمدللہ یہ اللہ کی تعریف ہے۔ یہ معنی قرآن مقدس کے بھی خلاف ہے، مزاج توحید کے بھی خلاف ہے، اور لفظ حمد کے استعمال کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے حمد کا معنی کیا ہے؟ وہ کمالات اور وہ صفتیں جو خاص ہیں اللہ کے کارساز ہونے پر۔ اس لیے جہاں بھی الحمدللہ کا لفظ آئے تو معنی یوں کیا جائے گا الحمدللہ تمام کارسازی کی صفتیں، تمام کارسازی کی صفتیں للہ مختص للہ، یہ خاص ہے اللہ کے لیے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، پہلی وجہ تو اسی دعوے کے اندر ہے کہ چونکہ وہ اللہ ہے، پہلی صفت، علت بھی یہی، معلول بھی یہی، مدعا بھی یہی، اور دعویٰ دلیل بھی یہی۔ دعویٰ تو یہ ہے کہ تمام کارسازی کی صفتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہی ہے کہ چونکہ وہ اللہ ہے، پہلی صفت۔ دلیل یہی ہے کہ وہ اللہ ہے، اور اللہ کسے کہتے ہیں؟ هو ذات جامع لجمیع صفات الکمال، هو ذات جامع لجمیع صفات الکمال، وہ ذات ہے جس میں تمام کمال کی صفتیں موجود ہوں، المستجمع لجمیع صفات الکمال۔ اس لیے چونکہ تمام کمال کی صفتیں اللہ میں موجود ہیں، یہی وجہ ہے کہ الحمد بھی اسی اللہ کے لیے اور کسی کے لیے نہیں۔ اللہ کا لفظ جو ہے یہ
صفت مشہورہ پر بولا جاتا ہے خالقیت۔ اب اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ تمام ذرہ ذرہ کائنات میں صفات کارسازی اللہ ہی کے لیے کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہر ذرہ کائنات کا نقشہ کھینچنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے، رب العالمین۔ دوسری وجہ یہ، دوسری صفت یہ ہے کہ ذرہ ذرہ کائنات میں انتظام سنبھالنے والا بھی کون؟ رب العالمین۔ رب انشاء الشیء حالا فحالا الی حد التمام، ایک چیز کی بنیاد رکھ کے پھر رفتہ رفتہ اس بنیاد کو لے کے اوپر چلا جانا، الی حد التمام، جب تک وہ مکمل نہ ہو جائے چیز اس وقت اس کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ معلوم ہوا رب اس کو کہتے ہیں جو کائنات کی بنیاد رکھ کے اس کو مکمل کرنے تک وہ ذات جو ساتھ رہ جائے اسے رب کہا جاتا ہے، رب العالمین۔ یہ دوسری صفت آ گئی۔ تیسری صفت الرحمن الرحیم، ایسی شفقت اور رحمت والا جس کی رحمت کے خزانے کبھی ختم نہ ہونے پائیں۔ الرحیم، ایسی رحمت والا جس کی رحمت سے کوئی محروم نہ رہ جائے۔ الرحمن، رحمت بالقوت والا، الرحیم، رحمت بالفعل والا۔ اس کی رحمت کے اتنے خزانے ہیں جو کبھی ختم ہونے پہ نہیں آتے۔ الرحیم، اس کے اتنے خزانے ہیں، اتنے وسیع خزانے ہیں، جس طرح قرآن میں اور جگہ آتا ہے وسعت رحمتی کل شیء ان رحمتی وسعت کل شیء، اللہ کی رحمت اتنی کھلی ہے کہ اس رحمت کے دائرے سے کوئی ذرہ بھی محروم نہیں رہتا۔ اس لیے رحیم بالفعل پہ بولتے ہیں، رحمان بالقوہ پہ بولتے ہیں۔ رحمان یعنی رحمت کے وہ خزانے جو کبھی ختم ہونے پہ نہ آئے، رحیم وہ خزانے جن خزانوں کی وسعت، جس خزانے کے احاطہ سے، جس خزانے کے دائرہ وسعت سے کوئی محروم بھی نہ رہ جائے، حتیٰ کہ اس کی رحمت کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ اس دائرہ رحمت سے شیطان بھی نہیں محروم، اگر محروم ہوتا تو زندہ نہ رہ سکتا۔ یہ اس کی رحمت کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ کوئی بھی ذرہ کائنات کا اس کی دائرہ رحمت کے وسعت سے محروم بھی نہیں۔ اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں، جس کا مزاج نبی کریم نے فرمایا ہے انا للعبد ارحم من اخیہ و امہ فاطلبنی تجدنی، او بندے میری رحمت اتنی بے پایا ہے کہ تو جتنا بھی میری نافرمانی کر کے آئے پھر بھی میری رحمت کے دائرے سے تو باہر نہیں جاتا، جتنا شرک کر کے آئے، جتنا کفر کر کے آئے، تیری ماں کی رحمت تو ختم ہو جائے گی، تیرے پیر و مرشد کی رحمت تو ختم ہو جائے گی، تیرے نبی کی نبوت کی رحمت تو ختم ہو جائے گی، مگر میں تمہیں پھر کہہ رہا ہوں جہاں 14 طبق کی کائنات کی رحمتیں ختم ہو جائیں فاطلبنی تجدنی، اس وقت تو اگر مجھے بلائے گا تو میں اپنی گود رحمت میں تجھے لے لوں گا۔ الرحمن الرحیم، مگر
میری رحمت پہ نازاں ہو کے میرے قہر سے بے خوف نہ ہو جانا، میری رحمت پہ تکیہ اور بھروسہ کر کے میری حدوں کو نہ توڑنے شروع کر دینا، میری رحمت کے بھروسے پہ مجھ سے بے ڈر نہ ہو جانا۔ کیوں؟ مالک یوم الدین، وہ دن بھی آنے والا ہے جس دن میں ایک پائی پائی رتی رتی کا حساب لینے والا ہوں گا۔ جس طرح شہنشاہیت دنیا میں صرف میری ہے، اسی طرح مالکیت کے تخت پہ میں خود ہوں گا دن قیامت کے، جس دن میں کہوں گا لمن الملک اليوم۔ آج کوئی ہے شاہی گدائی نہ کرتے بھی دیکھا، آج کوئی ہے دنیا میں جو شاہی یا گدائی کے درمیان ہو کے آئے؟ دنیا کے اندر تو بادشاہ بھی ہوتے تھے، دنیا کے اندر تو نواب بھی ہوتے تھے، دنیا کے اندر تو اپنی ہڑتل مچانے والے بھی ہوتے تھے۔ لمن الملک اليوم، آج ہے کوئی ایک رتی کا مالک، الملک اپنے وجود کے ایک بال کے بن کا مالک، اگر ہے کوئی تو نکلے میدان میں، فَلْيُطْلِعْ لَنَا كَرْنَهُ، اپنی سینگ نکالے، اگر کوئی طاقت رکھتا ہے تو 40 سال تک یہ نکارہ بجتا رہے گا۔ لمن الملک اليوم، ہے کوئی اگر اپنے وجود کے مال کا، اپنے وجود کے بال کا، اپنے وجود کے ذرے کا، اپنے وجود کی ایک رتی کا بھی کوئی مالک ہے تو ذرا سینگ تو نکالے اپنے روٹھے۔ 40 سال تک خاموشی چھائی رہے گی، 40 سال کے بعد اللہ خود ہی جواب دیں گے، للہ الواحد القہار۔ کوئی نہیں آج بولنے والا، شمین و زمان میں شمی پھر ملے گا، جبین و جدا میں شہینہ ملے گا۔ کائنات میں ذرہ ذرہ کائنات کے اندر ہر جنس ہر صنف مل سکے گی، مگر اللہ کے دربار قیامت میں کوئی مالک نہیں مل سکے گا۔ مالک یوم الدین۔ نبی کریم فرماتے ہیں جب بندہ اللہ کے دربار میں یہ صفتیں پیش کرتا ہے، یہ کمال ہائے نمایاں جب پیش کرتا ہے تو ادھر سے آواز آتی ہے، ادھر سے آواز آتی ہے، او یار اتنی کیوں منتیں کر رہا ہے، اتنے کمالات میرے تجھے جو پڑ گئے ہیں بیان کرنے معلوم ہوتا ہے تجھے کوئی ضرورت ہے۔ اس لیے جب دل کی دھڑکن ادھر پھرتی ہے تو پھر کہتا ہے ایاک نعبد ایاک نعبد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ تیری تعریفیں اس لیے کر رہا ہوں، تجھے ربوبیت کا مالک سمجھا، تجھے خالقیت کا شاہکار سمجھا، تجھے مالکیت کا مقام سمجھا، تمہیں رحمان و رحیمیت کا مقام میں نے پیش کیا، ربوبیت کا تمغہ تیرے سر پہ تاج ہے پہلے کا رکھا ہوا، تیرے تفوق کو کوئی ہاتھ لگانے والا نہیں۔ میں یہ کیوں مجبور ہو گیا ہوں؟ اس لیے کہ ایاک نعبد وإیاک نستعین، تیرے بغیر اور کوئی دروازہ ملتا نہیں، اور کوئی دروازہ مجھے نہیں ملتا۔ میں اس لیے آیا ہوں کہ ایاک نعبد، سوائے تیرے اور کوئی جگہ نہیں جس پہ میں اپنی ذلت ظاہر کروں۔ ذلتوں کی جگہ بھی تو ہے، اور تیرے سامنے اس لیے کر رہا ہوں کہ ملک اور کمال تیرا ہے، ذلت میری ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ جو کمال تیرے ہیں ان کی جھلک مجھے دے، اور میرے زوال کو اپنے دربار میں محفوظ رکھ۔ جو چیز تیرے پاس نہیں ہے وہ میں تجھے دینے کے لیے آیا ہوں، اور جو چیز میرے پاس نہیں ہے وہ تجھ سے لینے کے لیے آیا ہوں۔ تیرے اندر جتنے کمالات ہیں اپنے کمالات کا سایہ تو مجھے دے، اور جو عاجزی تیرے پاس نہیں ہے وہ مجھ سے لے لے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس لیے میں لاچار مجبور ہو کے آیا ہوں، نہ تو تیرے بغیر اور کسی کے سامنے ذلت اختیار کروں گا،
نہ تیرے بغیر اور کسی سے مدد طلب کروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ لا ملجا ولا منجا منک الا الیک. بھاگ کے جاؤں تو بھی کہیں نہیں جا سکتا، چل کے جاؤں تو بھی نہیں جا سکتا، جدھر جاؤں تو میں خالی ہٹ سکتا ہوں. لن تجد من دونہ ملتحدا. اس لیے اللہ کے پیغمبر سجدے کے اندر فرمایا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بکا، اللہم انی اعوذ برحمتک من سخطک من غضبک واعوذ بک منک لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اس لیے میں مجبور ہو کے کہہ رہا ہوں ایاک نعبد. ذلتیں بھی ہیں تو تیرے دربار میں، اور عاجزیاں اور امداد طلب کے کرنے کا جلوہ ہے تو بھی تیرے دربار میں. اب آواز آتی ہے اب مانگ جو کچھ مانگنا ہے، مانگنا تیرا کام، جھولی بھر کے دیتے جانا میرا کام. اس وقت بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. میری یہی درخواست ہے اہدنا الصراط المستقیم. چل تو میں پہلے رہا ہوں صراط مستقیم پہ، کیونکہ تیری صفات پہ ایمان ہے، تیرے دربار میں عاجزی پہ ایمان ہے، تیرے تقدس پہ ایمان ہے، تیری رحمت پہ ایمان ہے، تیری مالکیت پہ ایمان ہے، تیرے تعبد پہ ایمان ہے، تیرے سامنے تذلل پہ ایمان ہے، تیرے سامنے تعنق پہ ایمان ہے، تیرے ساتھ محبت کا ایمان ہے، تحبب تودد تشبث کا ایمان ہے. سب کچھ مجھے ایمان ہے، مگر چل تو میں پہلے ہی رہا ہوں صراط مستقیم پہ. اب میری درخواست یہ ہے اہدنا، چلاتے رہنا، چلاتے رہنا، میرا ساتھ چھوڑ. حالانکہ رب تو ہوتا بھی وہی ہے جو ابتدا سے اختتام اور تکمیل تک ساتھ رہ جائے. اللہ کریم فرماتے ہیں میں تو مانگ یا نہ مانگ میں تو ویسے ہی رب ہوں، تیرا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، پر تیرا کام چونکہ عاجزی کرنا ہے، عجز کا اعلان کرنا تیرا کام ہے، اور ساریاں عاجزیاں پہ پردہ ڈال کے کمالات میں حصہ دے دینا میرا کام ہے. اہدنا الصراط المستقیم. پھر دنیا میں یہ عادت ہے لوگ وسیلے پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں تجھے تیرے نبی کا واسطہ، تیرے 5 تن کا واسطہ، تیرے فلاں کا محابہ، تیرے فلاں کی دھروئی اور ہاڑا. اللہ میں یہ کام نہیں کر سکتا. کیوں؟ تیری ذات کے دربار میں کسی ذات کو وسیلہ پیش کرنا یہ بے حیا کا کام ہے، حیا والے کا کام نہیں. میں وسیلہ تو نہیں پیش کروں گا، حوالہ پیش کرتا ہوں. کیا؟ صراط الذین انعمت علیہم. اے میرے اللہ میں جو تجھے یہ درخواست دے رہا ہوں کہ مجھے راستہ ہدایت پہ چلاتے رہنا، یہ اس لیے حوالہ دے کے کہتا ہوں، وسیلہ تیرے دربار میں کوئی نہیں، حوالہ پیش کر کے کہہ رہا ہوں. پہلے بھی لوگ کئی آئے تیرے دربار پہ جھولیاں بھر کے واپس گئے. اگر یہی حوالہ ہے میری طرف سے صراط الذین انعمت علیہم، پہلے بھی تو نے لاکھوں کروڑوں ہزاروں پہ انعام کی بارش کی ہے. اگر یہ حوالہ تجھے لگتا ہے میری طرف سے، یہ ثنا لگتا ہے تجھے میرے اللہ، جس طرح پہلے بھیک مانگنے والوں کی جھولیاں تو نے بھر دی ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، جن جن لوگوں پہ تیرا انعام ہوا ہے اسی طرح میں بھی ایک بھکاری ہوں تیرے دروازے پہ، میری جھولی بھی بھر کے رکھ دے. اللہ کریم کے پیغمبر فرماتے ہیں، اللہ کریم اس وقت فرماتے ہیں بندے تو نے دیر سے مانگا ہے، میں تو تیرے مانگنے سے پہلے ہی انتظار میں تھا.
اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. وہ کون سے لوگ ہیں جن کا حوالہ میں دے رہا ہوں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اللہ کریم سے دعا کر رہا ہے مجھے وہی رفاقت چاہیے، وہی رفاقت چاہیے جہاں نبی بھی موجود ہوں، شہید بھی موجود ہوں، صدیق بھی موجود ہوں، صالحین بھی موجود ہوں. اللہ کریم فرماتے ہیں اسی طرح مجھ سے یہ راستے سیدھے پہ چلانے کی درخواست کرتے رہنا تیرا کام ہے. تجھے ضرور وہ سنگت نصیب کر دوں گا. جب تو مرنے لگے گا تو میں کہوں گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. چل تجھے وہ رفاقت دینے کے لیے تیار ہے. تیری درخواستوں کا نتیجہ اب نکل رہا ہے. سیدھے راستے پہ میں چلاتا رہا ہوں اور جن کا حوالہ تو نے مجھے دیا تھا میری ذات کے تقدس کے مقابلے میں تو نے کوئی وسیلہ پیش نہیں کیا، کوئی کسی قسم کی کوئی ہیلا پیش نہیں کیا، کوئی مکر پیش نہیں کیا، کسی کا محابہ کوئی دھوئی کوئی نہیں پیش کیا. تو نے میرے سامنے میری رحمت کا حوالہ دیا ہے جس طرح زکریا علیہ السلام نے حوالہ دیا تھا انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. او میرے اللہ، او میرے رب قدیر، میری ہڈیاں بڑی کمزور ہو چکی. وہن العظم منی، میری ہڈیاں بڑیاں پٹھیاں کمزور بوسیدہ ہو چکی ہیں. واشتعل الراس شیبا، میرا سر بالکل چٹا سفید ہو گیا ہے. میلوں سے آنے والے بندے کو پتہ چلتا ہے کہ وہ بوڑھا پیغمبر بیٹھا ہے جو آج تک مانگتا رہا ہے مگر اس کو بیٹا کوئی نہیں ملا. او میرے اللہ، وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، 120 سال کی میری عمر ہو گئی ہے مگر میرے اللہ آج تک میں تجھ سے بدظن ہوا نہیں. آج تک لم اکن بدعائک رب شقیا. یہ میں حوالہ پیش کر رہا ہوں، جب بھی میں نے کوئی چیز مانگی ہے تو نے دے دی ہے، یہی حوالہ دے رہا ہوں. اب میں بیٹا بھی مانگ رہا ہوں، مجھے ضرور دے دے. اللہ کریم فرماتے ہیں انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اب میں تجھے ضرور بیٹا دوں گا اور بیٹا بھی ایسا جس کا نام بھی عرش معلی سے تجوید کر کے خود بھیج دوں گا. تو گویا یہاں حوالہ دیا جا رہا ہے. جو لوگ وسیلہ دیتے ہیں ان کی تردید کی جا رہی ہے کہ اللہ سے کچھ مانگنا ہو تو وسیلہ پیش کرنے کا گنجائش نہیں ہے. اللہ کی رحمت کا حوالہ پیش کرو، اسی رحمت کا حوالہ پیش کرو جس رحمت کا پہلے تم اعلان کر کے آئے ہو الرحمن الرحیم. پھر کتنا بے حیا آدمی ہے کہ اللہ سے مانگ رہا ہو، اللہ کی صفات کا حوالہ چھوڑ کے دوسروں کے وسیلے کے ساتھ اللہ سے مانگے. اللہ فرماتے ہیں تو نے میری اس غیرت کو چیلنج دے دیا ہے، تیرے جیسا بے حیا بے غیرت کوئی نہیں ہے. تو نے خود اقرار کیا ہے کہ رحمت تیری بے پایا ہے، ملک تیرا بے پایا ہے، حمد تیرا بے پایا ہے، ربوبیت تیری بے پایا ہے. پھر انہی چیزوں کا حوالے کے ساتھ مجھ سے مانگنا ضروری تھا. اس لیے بندے تو وسیلہ مت پیش کیا کر، جب بھی مجھ سے مانگا کر میری رحمت کا حوالہ پیش کر کے. سبحان اللہ. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. حوالے کے ساتھ میں ان لوگوں کا راستہ مانگ رہا ہوں جن لوگوں کو تو نے انعام کیا ہے، نہ ان لوگوں کے راستے پہ چلنے دینا. مانا اسی طرح لکھنا، نہ ان لوگوں کے راستے پہ چلنے دینا
جن پہ تیرا غضب ہوا ہے، اور نہ ان لوگوں کے راستے پہ چلنے دینا جو راستے سے آتے ہوئے چھوڑ کے بھٹک گئے ہیں، نہ ان لوگوں کے راستے پہ چلنے دینا جو سرے سے تیرے اس راستے کو جنہوں نے قبول بھی نہیں کیا، انکار اور ضد و عناد کیا ہے، ان پہ تیرا غضب و لعنت پھٹکار پڑی ہے۔ من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت اولئک شر مکانا واضل۔ اللہ اللہ، غضب ہمیشہ اس قوم پہ نازل ہوتا ہے جس قوم کا فرد یا قوم اللہ کے راستے قرآن پاک والے کو اختیار بھی نہیں کرتی، کسی پیر کے پیچھے لگ کے، کسی شاہ کے پیچھے لگ کے، کسی خان کے پیچھے لگ کے، کسی علامہ کے پیچھے لگ کے، کسی مرشد ملنگ کے پیچھے لگ کے، کسی چھوٹے بڑے امام غریب کے پیچھے لگ کے، تب قوم پہ غضب نازل ہوتا ہے جب اللہ کی کتاب کسی اور طرف بلا رہی ہو مگر وہ چل رہا ہو دوسرے لوگوں کے پیچھے۔ او لوگ ہوتے ہیں غیر المغضوب علیہم، اللہ جنہوں نے جان بوجھ کر تیری کتاب کو اختیار نہیں کیا ان کے راستے پہ نہ چلنے دینا، ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کے راستے پہ مجھے چلنے دینا جن لوگوں نے راستے کا پتہ چل گیا مگر آتے ہوئے بھٹک گئے ہدایت کی پٹڑی سے، ایسے بےہودے لوگوں کی طرف بھی مجھے نہ جانے دینا۔ نبی کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب بندہ والضالین پہ آتا ہے اس وقت اللہ فرشتوں کو بھی کہتا ہے اور خود بھی کہتا ہے آمین، اسی طرح ہوگا جس طرح تو مجھ سے کہہ رہا ہے۔ آمین کا معنی کیا ہے؟ اسی طرح ہوگا جس طرح تو کہہ رہا ہے۔ فرشتوں کو بھی حکم ہوتا ہے، تم بھی۔ یہاں ایک سوال ہوتا ہے، سوال کرتے ہیں علماء، علم کی بات ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ غیرہ جو غیرہ ہے یہ صفت بن رہا ہے نا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جن پہ تو نے انعام کیا ہے، ایسے منعم علیہ جو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ ہو، وہ جن پہ تیرا غضب ہو چکا ہے۔ یہاں علماء کرام سوال کرتے ہیں، چونکہ آپ علماء ہیں اس لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو غیرہ ہے، غیرہ کا لفظ، بے شک دوسرے ساتھی آنکھیں بند کر لیں، یہ غیرہ کا لفظ جو ہے غیرہ کا، یہ متوغل فی الابہام ہے۔ متوغل یعنی پوشیدگی میں یہ غرق ہے، ڈوبا ہوا ہے، اتنا کہ اگر یعنی اتنا نکرا ہے، اتنا یہ ڈوبا ہوا ہے پوشیدگی میں، نکرا ہے کہ اگر اس کی اضافت کسی کی طرف ہو جائے تب بھی یہ معرفہ بنتا، تب بھی معرفہ۔ یہ متوغل فی الابہام ہے، پوشیدگی میں نکرا ہونے میں اتنا غرق ہے کہ اس کی اضافت آگے اگرچہ ہو چکی ہے غیر المغضوب کی طرف، تب بھی یہ غیرہ جو ہے یہ متوغل فی الابہام ہے، یہ نکرا ہی رہتا ہے۔ اس واسطے انعمت علیہم جو موصوف ہیں یہ غیرہ اس کی صفت نہیں بن سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ معرفہ ہے اور یہ غیرہ نکرا ہے۔ سوال سمجھ گئے ہو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ غیرہ واقعی متوغل فی الابہام ہے، لا تتعرف بالاضافت ولكن تتعرف بالاضافت الى الذي ما له ضد واحد، جس چیز کی دو ضدیں ہوں، دو مخالف چیزیں ہوں،
اس چیز کی طرف اگر مضاف ہو جائے تو پھر تو واقعی ٹھیک ہے کہ اس کا نکرا پن ٹوٹتا نہیں. ہاں اگر کسی ایسی چیز کی طرف مضاف ہو جائے جس کی ضد صرف ایک ہو تو پھر یہ معرفہ بن جاتا ہے. یہاں غیر المغضوب علیہم کی طرف مضاف ہے مگر اس مغضوب علیہم کی دو ضدیں نہیں ہیں، ضد صرف ایک ہے. مغضوب علیہم کی ضد کیا ہے؟ منعم علیہم. ایک ہی ضد ہے، یا مغضوب ہے یا منعم ہے. چونکہ ایک ہی ضد ہے اس کی لہذا اضافت کرنے سے یہ معرفہ بن جائے گا، اور جب معرفہ بن گیا تو انعمت علیہم اس کی وہ صفت بھی بن سکتا ہے، غیر صفتیہ بن سکتا ہے. بہرحال یہ ایک علماء کی طرف سے اعتراض تھا جس کا حل یہی ہے. اور حوالہ لکھنا ہو اس کا تو مغنی اللبیب علامہ دمامینی کی اس میں، اور آفندی شرح جامی کی شرح ہے ایک آفندی، اس میں محرم آفندی دیکھی ہے یا سنی ہے؟ چلو ٹھیک ہے، محرم آفندی. ہاں جی، اب پھر دیکھ لیں مختصر. الحمدللہ یہ قرآن مقدس کا پہلا حصہ، رب العالمین قرآن مقدس کا دوسرا حصہ، الرحمن الرحیم قرآن مقدس کا تیسرا حصہ، مالک یوم الدین قرآن مقدس کا چوتھا حصہ. پہلا حصہ الحمدللہ تمام ذرہ ذرہ کائنات کے نقشے کھینچنے والا کون؟ اللہ. دوسرا حصہ رب العالمین ذرہ ذرہ کائنات میں انتظام اور نظام تدبیر سنبھالنے والا اللہ. تیسرا حصہ الرحمن الرحیم ذرہ ذرہ کائنات میں خود ہی اپنی رحمت کے ساتھ شاہی تخت سنبھالنے والا اللہ. اور چوتھا مالک یوم الدین ذرہ ذرہ کائنات میں دن قیامت کے بھی تخت شاہی پہ خود متمکن ہو کے فیصلے اپنی مرضی سے صادر کرنے والا اللہ. یہ چار ہی مضمون ہیں جو پورے قرآن مقدس میں بیان ہوئے ہیں، اور یہ چاروں کے چارے مضامین جو ہیں وہ سورت فاتحہ میں اللہ نے جمع کر دیے ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی نہج پہ فرمایا تھا کہ پہلی جتنی آسمانی کتابیں ہیں، جتنی آسمانی کتابیں گزری ہیں، تمام کا خلاصہ اللہ نے قرآن پاک میں جمع کر دیا. اور پھر قرآن مقدس کا خلاصہ اللہ نے حوامیم سبع میں جمع کر دیا. پھر حوامیم سبع کا خلاصہ سورہ زمر میں پیش کر دیا. سورہ زمر میں کیا تھا؟ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین. پھر سورت زمر کا نچوڑ سورت فاتحہ میں جمع کر دیا. سورت فاتحہ کا نچوڑ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں جمع کر دیا. ایاک نعبد و ایاک نستعین کا خلاصہ بسم اللہ میں جمع کر دیا. بسم اللہ کا خلاصہ پھر با میں جمع کر دیا. اور اس کی وجہ سمجھ بھی آتی ہے کہ با جو ہے یہاں ہے مصاحبت کے لیے، استعانت کے لیے. گویا قرآن مقدس کی بنیاد ہی اس پہ ہے کہ جب تک اللہ کی امداد شامل حال نہ ہو بندہ کوئی حرکت بھی کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا. اس لیے پھر اس کے بعد صفات وہی ذکر کی گئی ہیں جن صفات کو وسیلہ بنا کے بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے.
غیر المغضوب آگے آ گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ تمام صفات کمال جو اللہ کے پیش کیے تھے اس کے بعد اپنی ذلت اور عاجزی پیش کر رہا ہے کہ عملی طور بھی پتہ چل جائے کہ کمالات کا مالک صرف اللہ ہے، میں نہیں ہوں، میرا کام تو عاجزی ہے. جب عاجزی شروع کی، عاجزی کے بعد پھر اپنا مطلب ظاہر کیا. جس طرح یہ مانگنے والے آتے ہیں بالکل وہی طریقہ سورت فاتحہ میں رکھا گیا ہے. آنے والا آتا ہے کسی دروازے پہ، آ کے کہتا بھائی او تیری خیر، تیرے نوکروں کی خیر، تیرے چاکروں کی خیر، تیرے الیاں پلیاں کی خیر، تیری دھوس کی خیر. وہ اتنی خیر 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 کرتا ہے. بیچارہ آخر وہ آدمی سمجھتا ہے کہ اتنی تعریفیں کر رہا ہے، وہ کہتا ہے اتنی تعریف تو کیوں کر رہا ہے؟ اس وقت کہتا ہے جی میں محتاج ہوں اور ذلیل ہوں. وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ میری تعریفیں اس لیے کر رہا تھا. پھر جب وہ اپنی ذلت ظاہر کرتا ہے تو اس وقت کہتا ہے ہاں کس چیز کی ضرورت ہے، اس وقت وہ اپنی فریاد پیش کرتا ہے. اللہ کریم بھی فرماتے ہیں جس طرح آدمی میرے دروازے پہ کوئی آتا ہے، آ کے کہتا ہے تیرے الیاں پلیاں کی خیر، تیرے نوکرا چاکرا کی خیر، تیری مالکیت کی خیر، تیری رحمت کی خیر، تیری فلاح کی خیر. اللہ فرماتے ہیں ہے تو بڑا کو عاجز کمزور جو اتنی تعریف کر رہا ہے. اللہ پوچھتے ہیں ہاں کوئی ضرورت تو ہے نا تمہیں، حالانکہ وہ پوچھنے سے پاک ہے، کنایا تعبیر کے ساتھ کیا گیا ہے. تو بندہ کہتا ہے جی میں اس لیے تعریف کر رہا ہوں کہ میرے جیسا ذلیل کوئی نہیں تو تیرے جیسا عزیز کوئی. سبحان اللہ. جب یہ کہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اچھا اب بتا تجھے کس چیز کی ضرورت ہے. وہ کہتا ہے نہ دھن کی ہے، نہ امن کی ہے، نہ چمن کی ہے، نہ وطن کی ہے، نہ بدن کی ہے، نہ سمن کی ہے، نہ کمن کی ہے، نہ جند کی ہے، نہ جان کی ہے، نہ دولت کی ہے، نہ دھن کی ہے. اللہ اہدنا الصراط المستقیم، مجھے ایسے راستے پہ چلاتے رہیو جس پہ تو راضی رہے اور میں تیرے پہ راضی رہ جاؤں. سبحان اللہ. تو اللہ کریم کے ساتھ جب اس قسم کا معاملہ کرتا ہے تو اللہ کریم پھر اس کو دینا ضرور پسند کرتے ہیں. اس لیے جس شخص کے پاس سورت فاتحہ ہے اور اس کو پھر بھی اللہ سے کچھ نہیں ملا تو اس جیسا منحوس اور بدبخت اور مردود کائنات میں کوئی نہیں، کیونکہ اللہ نے اپنے بندوں کو اپنے سے مانگنے کا طریقہ سورت فاتحہ میں سکھلایا ہے جس کا نام ہے سورت المسئلہ. ویسے اس کے 28 نام آتے ہیں مختلف احادیث میں، ان میں سے ایک یہ ہے سورت المسئلہ، یعنی اللہ سے مانگنے کا طریقہ اس میں سکھایا گیا. تو گویا قرآن مقدس کی ابتدا میں یہ چیز ہر پڑھنے والے اور سننے والے کے ذہن میں آ گئی کہ قرآن مقدس کی ابتدا جو ہے وہ اللہ سے مانگنے کے لیے ہے. اور مانگنا کس لیے؟ جلب منفعت کے لیے. اور قرآن پاک کا جب ختم کیا ہے پھر اعوذ برب الفلق اعوذ برب الناس سے اس کو شروع کیا ہے. قرآن مقدس کی ابتدا الحمدللہ سے اور اختتام ہوا ہے تو اعوذ باللہ سے ہوا ہے. اور چیزیں بھی یہی دو ہیں جن سے دونوں جہان بندے کے آباد رہتے ہیں. اچھا بھائی بزرگوں، ہم نے اپنی حد بساط تک کوشش کی کہ اللہ رب العزت آپ سب حضرات کو قرآن مقدس کی اصل غرض سے روشناس کرائے اور آئندہ بھی دل حاضر کر کے کلیجہ تھام کے یہی خواہش ہے کہ آپ حضرات تشریف لائیں تو آپ کی خدمت کرنے میں کوئی کوتاہی نہ کی جائے. اگر کوئی ذرہ برابر کہیں کوتاہی ہو گئی ہو تو میں قابل اعتذار عذر کے پیش نظر معافی کا طلبگار ہوں. بعض ساتھیوں نے مجھے لکھ کے دیا ہے، مولانا خان میر صاحب نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنے کے بعد کچھ نام لکھ کے دیے ہیں جو میں نے عرض کیا تھا کہ اگر مکمل تفسیر قرآن مقدس کی پڑھنے کا خیال ہو، ان 2 مہینوں میں تفسیر نہیں پڑھی جا سکتی. کوئی شخص کوئی مولوی اگر دعویٰ کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، غلط کرتا ہے. قرآن ایک ایسا سمندر بے کنار ہے
کہ ان 2 مہینوں کے اندر اس کا سمجھ آنا نہایت مشکل ہے۔ البتہ قرآن مقدس کا صحیح مفہوم با تفسیر صحیح اگر خیال ہو تو وہ مشورے کے طور پر میں نے کہا تھا کہ 3 سال مسلسل آپ کو پڑھنا پڑے گا، یعنی ہر سال 2 مہینے، اور اس 2 مہینے میں 10 پارے ہوا کریں گے، پھر دوسرے سال 10 پارے، پھر تیسرے سال کے 2 ماہ میں 10 پارے، پھر امید ہے انشاءاللہ کہ قرآن مقدس کی تشنگی انشاءاللہ ضرور بجھ جائے گی۔ تو جن ساتھیوں نے یہ اقرار کیا ہے اور مجھے لکھ کے دیا ہے، میں ان سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ اگر عافیت بخشے اور زندگی رکھے تو انشاءاللہ اسی نہج پہ کوشش ضرور کریں گے کہ مکمل تفسیر قرآن مقدس کی ہمارے اللہ پاک نصیب فرمائے۔ اب آپ نے چونکہ یہاں سے تشریف لے جانا ہے، جو امتحان آپ کا اتحاد المدارس کی طرف سے ہوا ہے اس کی سندیں بھی آپ کو ملے گی انشاءاللہ، اور جو یہاں کا سلسلہ ہے یہاں کی سندیں بھی آپ کو ملے گی۔ سندوں کی کمی نہیں ہے، مگر مشورہ ایک یہ ہے کہ جو ساتھی 3 سال میں مکمل کرنا چاہتے ہیں وہ ابھی سند نہ لیں تو ان کے لیے اچھا رہے گا۔ ویسے کمی نہیں ہے سندوں کی، میں خود بھی سند ہوں ویسے تو آپ کی خدمت کے لیے، اگر وہ 3 سال کے بعد مکمل اگر لیں تو پھر میں اس سند پہ کچھ اور بھی ساتھ لکھ کے چھپوا کے دوں گا تاکہ کچھ وہ ہائی سطح پہ بھی انشاءاللہ وہ کام دے گی، اور اگر آپ کا منشا ہوا تو اب بھی مل جائیں گی سندیں انشاءاللہ۔ سر دست نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھ لیں، اس کے بعد پھر وہ سلسلہ کریں گے آپ کی وہ دستار بندی والا اور سندوں والا اور کتابوں والا۔